بالآخر میں کسی نہ کسی طرح دربار تک پہنچ ہی گیا۔ دربار کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میرے دل میں اطمینان کا بے پایا احساس موجیں مارنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ بارش کے باعث تمام لوگ ادھر ادھر دبکے ہوئے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فقیر بابا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانا شروع کی۔ زیادہ تر بھکاری اور ملنگ تربت والے حجرے کے برآمدے میں ادھر ادھر ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کو بغور دیکھ لیا۔ فقیر بابا ان میں موجود نہیں تھا۔ مایوس ہو کر تربت والے بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ فقیر بابا یہاں بھی نہیں ہے۔ بزمردگی اور مایوسی کے عالم میں میرا دل بوجھل ہونے لگا۔ میں نے فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری آنکھیں بہہ نکلی۔ عاجزی کے عالم میں دیر تک میں اپنے خدا سے اپنی کامیابی کی دعا مانگتا رہا۔ میں نے دعا ختم کر کے منہ پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ اچانک مجھے ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ میں برآمدے میں پہنچا اور اپنے مطلب کے کسی بندے کو تلاش کرنے لگا۔ بالآخر میں نے ایک ہٹے کٹے فقیر کو اپنے مقصد کے لیے چن لیا۔ بابا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ درگاہ کے زائرین کی جوتیوں کا ٹھیکیدار کہاں رہتا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس فقیر نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ کیوں؟ تجھے اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں نے قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، مجھے اس سے جو بھی کام ہو تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اس کے گھر کا پتہ نہیں جانتے تو میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں۔ ٹھہرو، کیا تم بھی اس خبیث بڈھے سے ملنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ کوئی پیر فقیر نہیں بلکہ بہروپیہ ہے۔ تم اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ تم کس بڈھے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے شدید حیرت کے عالم میں پوچھا۔ اس فقیر نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اچھا، تو تم کچھ نہیں جانتے؟ نہیں بھائی، میں تو ٹھیکیدار سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے وڈور سے اس کے چچا نے بھیجا ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس بڈھے سے بچ کر رہنا۔ وہ بہت بڑا فراڈی ہے، کہیں تمہاری جیب بھی خالی نہ کرا لے۔ میں نے جواب میں اقراری انداز میں گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے ٹھیکیدار کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ زیادہ پیچیدہ راستہ نہیں تھا۔ فقیر کا شکریہ ادا کر کے میں دربار کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ بارش کے تھپیڑے سہتا، کیچڑ سے بچتا بچاتا میں کچھ دیر بعد اپنے مطلوبہ مکان تک پہنچ گیا۔ اپنے ہیجان پر قابو پاتوں میں دروازے کی کنڈی زور زور سے بجا دی۔ کچے سین میں کسی کے قدموں کے چھپاکوں کی آواز ابھری۔ دروازہ کھولنے والا 30-35 برس کا بارش شخص تھا۔ جی فرمائیے، اس نے خلاف توقع صاف ستھری اردو زبان میں کہا۔ مجھے بابا سعدی بابا سے ملنا ہے۔ اتنی تیز بارش میں؟ ہاں بھائی جان، ان سے ضروری کام ہے، وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ ان سے کہو سعید خان ان سے ملنے آیا ہے۔ میں نے مضطرب لہجہ میں کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم میرے بھی مہمان ہو، آؤ اندر آ جاؤ، میں تمہیں بابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا اور میرے لیے راستہ چھوڑ دیا اور مجھے ساتھ لے کر ایک کمرے کے کھلے دروازے پر پہنچا۔ بابا دیکھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے کون ملنے آ گیا بھائی؟ چارپائی پر دراز دبلے پتلے شخص نے کوہنیوں کے بل اٹھ کر چندیائی ہوئی سی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنا گلا آنسوں سے رندتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سعید خان ہوں بابا۔ شدت سے جذبات سے میری آواز ٹوٹ جانے لگی۔ میری آواز سن کر اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سعید خان؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں بابا، یہ میں ہی ہوں، تمہارا سعید۔ آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، میں نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرے الفاظ نے فقیر بابا پر جادو کا سا اثر کیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں کسی جڑ سے اکھڑے درخت کی مانند اس کے نحیف جسم پر ڈھہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ نہ رو میرے بچے، نہ رو، فقیر بابا نے میری پیٹھ تھپک کر کہا۔ اس کی تسلی نے جلتی پر تیل کا سا کام کیا۔ میں اور زور سے باقاعدہ کسی ننھے بچے کی مانند بلک بلک کر رونے لگا۔ میرا دل میرے قابو ہی میں کب تھا۔ فقیر بابا کی اپنی آنکھیں بھی جل تھل ہو رہی تھیں۔ اس نے مزید دلاسا دینے کی کوشش نہیں کی، شاید اس لیے کہ میرے اندر کا زہر میری آنکھوں کے راستے بہہ جائے۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ وہ بارش شخص ہمیں حیرانی سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ کب تھی؟ بالآخر میرے آنسوؤں کا زور ٹوٹنے لگا، میرے دل کی حالت سنبھلنے لگی۔ فقیر بابا نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے الگ کیا۔ تو ٹھیک تو ہے نا میرے بچے؟ اس نے میری چندیائی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، لیکن یہ تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہی ہوں بیٹا، اب اور بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب تو آ گیا ہے نا، اب میری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا بابا؟ کس نے تیرا یہ حال بنا دیا؟ مجھے اس کا نام بتا بابا، میرا خون میرے رگوں کو جلا رہا ہے۔ میرے لہجے میں انتقام کے انگارے دہک رہے تھے۔ پاگل نہ بن، میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا کہ غصے کو اپنے دماغ پر نہ چڑھنے دیا کر۔
ادھر بیٹھ میرے پاس، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ فقیر بابا نے پھشکار کر مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ ہمارے میزبان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں یہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرو، میں تمہارے لیے روٹی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنی تیز بارش میں تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ تکلیف نہ کرو، مجھے فی الحال اتنی بھوک نہیں ہے۔ میں نے اپنے پیٹ میں بھڑکتی ہوئی بھوک کی آگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی، تم بابا کے مہمان ہو تو میرے لیے اپنے مہمانوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ تم لوگ آپس میں باتیں کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں گرما گرم کھانا لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ فقیر بابا نے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ وہ فوراً ہی اپنی چادر سر پر ڈھانپ کر کمرے سے نکل گیا۔ ہم نے گھر کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنی۔ بڑا ہی سعادت مند اور مہمان نواز بچہ ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے، فقیر بابا نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں فقیر بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے ایک جھٹکے سے مکان کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ ارے اتنی جلدی واپس بھی آ گیا؟ فقیر بابا نے حیرانی سے کہا۔ میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ مکان کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ اچانک کھلے ہوئے دروازے سے ایک انسانی جسم اندر داخل ہوا۔ سفید لباس میں ملبوس وہ شخص اپنی جھونک میں آگے بڑھا اور کیچڑ میں دو کلابازیاں کھا کر صحن کے وسط میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا چہرہ کیچڑ میں لترا ہونے کے باوجود میں نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ وہ ہمارا میزبان تھا۔ قبل اس کے کہ ہم کچھ کر پاتے، کھلے دروازے سے 3 پولیس والے دندناتے ہوئے صحن میں گھس آئے۔ انہیں اپنے ہدف کا پوری طرح علم تھا۔ کیچڑ میں چپا کے اڑاتے، اپنے رائفلیں سونتے، وہ سیدھے ہمارے کمرے کی طرف بڑھے۔ کون آیا سیفل؟ فقیر بابا نے پوچھا۔ پولیس، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے نیفے پر ہاتھ مارا۔ یک لخت مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ میرے نیفے سے پستول غائب تھا۔ میں خالی ہاتھ ہو چکا تھا، بالکل نہت تھا۔ خطرہ عین سر پر آن پہنچا تھا۔ میرا پستول جانے کب میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا اور میں حملے میں پہل کے حق سے محروم ہو چکا تھا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے صورتحال کا میزان کر رہا تھا۔ میں خالی ہاتھوں سے خودکار ہتھیاروں سے لیس حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ممکن ہے ان میں سے ایک آدھ کو مار گراتا، لیکن تب تک باقی 2 مجھے مار گراتے۔ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ این ممکن تھا وہ مجھے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیتے۔ میرے جیسے خطرناک مجرم کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر کے وہ اپنے لیے ترقی کے راستے کھول سکتے تھے۔ دوسری طرف سردار شاہ مراد کی خوشنودی اور اس کی طرف سے میرے سر کی قیمت 2 لاکھ روپے نقد بھی ان کے حصے میں آتے۔ نہیں، میں ایسی بے بسی اور لاچاری کی موت قبول نہیں کر سکتا۔ میں سردار شاہ مراد کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گا۔ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو مردوں کی طرح جان لڑاتے ہوئے اپنی زندگی کو خیر آباد کہوں گا۔ میں محض لمحہ بھر میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا، قبل اس کے کہ مسلح شکاری مجھ تک پہنچ پاتے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ مہلت بہت کم تھی۔ بھاری بھرکم دروازہ خاصا مضبوط تھا، لیکن کچی دیوار میں نصب چوکھٹیں زیادہ دیر جمی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے فوری طور پر راہ فرار تلاش کرنا تھی، اور اس لیے میں عقبی دیوار میں موجود ایک روشن دان سے امید وابستہ کیے ہوئے تھا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے فقیر بابا سے کچھ کہنا تھا۔ بابا، یہ پولیس والے میرے پیچھے آئے ہیں، وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی دروازے پر رائفل کے دستے کی لگاتار ضربیں پڑنے لگیں۔ پھر کسی نے غضبناک لہجے میں کہا، اوے دروازہ بند کر کے تو ہم سے بچ نہیں سکتا، دروازہ کھول دے ورنہ ہم تیرے ٹوٹے کر دیں گے۔ میں نے ان بڑکوں پر توجہ دیے بغیر فقیر بابا کے کان میں سرگوشی جاری رکھی۔ میرے جانے کے بعد تم مجھ سے مکمل لا تعلقی ظاہر کرنا اور موقع ملتے ہی یہاں کے رئیس سردار خضر خان کے پاس چلے جانا۔ وہ مجھے ذوالفقار علی شاہ کے نام سے جانتا ہے اور اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے۔ تم اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دینا، میں ان کتوں سے پیچھا چھڑا کر وہیں پہنچوں گا۔ اس گفتگو میں چند بے حد قیمتی لمحے ضائع ہو گئے تھے، لیکن ابھی وقت ہاتھ سے پھسلا نہیں تھا۔ میں برق رفتاری سے دیوار کے ساتھ رکھے صندوق پر چڑھا اور روشن دان کے دونوں پٹ کھول دیے۔ روشن دان میں نصب سلاخیں دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی، لیکن افسوس کرنے کا وقت کہاں تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت یکجا کر کے شانے سے سلاخوں پر ضرب لگائی اور پھر یکے بعد دیگرے یہ عمل تھوراتا چلا گیا۔ نہ جانے وہ کون سی ضرب تھی کہ روشن دان اکھڑ کر دوسری طرف جا گرا۔ میں نے اپنے جسم کو سکیڑا اور روشن دان کے خلا سے گزرنے لگا۔ وہ روشن دان ایک بڑے سے احاطے میں کھلتا تھا۔ وہاں سے زمین تقریباً 8 فٹ نیچے تھی۔ چھلانگ لگانے کا نتیجہ پاؤں ٹوٹنے کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا، لیکن دروازے پر پڑنے والی ضربوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بس اکھڑنے ہی والا ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ کا نام لیا اور چھلانگ لگا دی۔ پتھریلی زمین پر قدم پڑتے ہی میرے پیروں میں زوردار سناٹا دوڑ گیا۔ این اسی وقت فضا ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھی۔ گولی میرے بہت قریب پتھریلی زمین سے ٹکرائی تھی۔ میں نے ایک زوردار جست لگائی اور کلابازی کھاتا ہوا لکڑی کے پھاٹک سے جا ٹکرایا۔ پھاٹک کے قریب زمین قدرے کم پتھریلی تھی اور وہاں پر بارش کے پانی نے جمع ہو کر ایک چھوٹا سا تالاب بنا دیا تھا۔
ایک چھپاکے سے میرا لباس گدلے پانی میں تر ہو گیا۔ میں پھاٹک کی کنڈی کھولنے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ ایک بار پھر فضا میں فائرنگ کی تتراہٹ گونجی۔ گولیوں کا برسٹ مجھ سے محض 2-2.5 فٹ کے فاصلے پر پھاٹک کو چیرتا چلا گیا۔ پھاٹک کے اس حصے کی لکڑی کے تختوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ شکاری مجھے صحیح طرح اپنی زد میں لے کر انگاروں کی نئی بوچھاڑ روانہ کرتے، میں نے زمین پر نوٹ لگائی اور گولیوں سے چھلنی ہونے والے تختوں پر دونوں پیر جوڑ کر زوردار ضرب لگائی۔ اگلے ہلے میں پھاٹک میں خاصا بڑا خلا بن چکا تھا۔ میں نے کسی وحشی چیتے کی مانند زکن لگائی اور خلا سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اگر مجھے 1 ثانیے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اگلا برسٹ بارش کے نتیجے میں بننے والے تالاب میں چینٹے اڑانے کے بجائے مجھے چھلنی کر چکا ہوتا۔ میں فی الوقت خطرے کی زد سے باہر ہو چکا تھا، لیکن مسلح درندے اتنی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے سنبھلتے ہی گلی میں ایک طرف توڑ لگا دی۔ میری خوش قسمتی کہ اس وقت وہ گلی بالکل ویران نظر آ رہی تھی۔ میں قطعاً نہیں جانتا تھا کہ وہ گلی مجھے کس طرف لے جا رہی ہے، میں تو بس دیوانہ وار بگ ٹوٹ دوڑے جا رہا تھا۔ میرے کسی موڑ مڑنے سے پہلے شکاری گلی میں پہنچ جاتے تو مجھے کسی لنگڑے ہرن کی طرح مار گراتے۔ این اسی وقت جب میری امیدیں دم توڑنے لگی تھیں، اچانک میں ایک چھوٹی سی گلی کے موڑ پر پہنچ گیا۔ میں تنگ گلی میں مڑا اور اپنی پوری قوت سے دوڑتا چلا گیا۔ مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ میرے تعاقب میں آنے والے مجھے اس گلی میں مڑتے دیکھ چکے ہیں یا نہیں۔ میں تو بس کم سے کم وقت میں ان کی پہنچ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی گلی کا اختتام ہو گیا۔ میں نے بمشکل خود کو روکا۔ سخی سرور سائیں کے دربار کے عقب سے گزرنے والا خشک برساتی نالا میری نظروں کے سامنے تھا۔ ایک خطرناک حد تک ڈھلوان گزرگاہ مجھے وہاں تک لے جا سکتی تھی، لیکن نالے کی طویل و عریض ریتیلی تہہ تک پہنچنے کے بعد اپنے لیے کوئی آڑ تلاش کرنا میرے لیے بہت دشوار ہو جاتا۔ مجھے ریتلا میدان عبور کر کے دوسری طرف واقع اکا دکا مکانات تک جانا پڑتا۔ اس کے بعد بلند و بالا پہاڑی سلسلے میں خود کو پوشیدہ کر سکتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ خطرہ مول لینے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ واپس پلٹنا سیدھا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد ٹھلوان رستے پر قدم بڑھائے۔ میری رفتار خاصی تیز تھی، لیکن 1/4 راستہ طے ہوتے ہی میری رفتار میں خود بخود اضافہ ہو گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں خود پر قابو کھو چکا ہوں۔ اب میں مکمل طور پر کشش ثقل کے رحم و کرم پر تھا، جو پوری قوت سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور میں بے جان پتھر کی مانند لڑکتا چلا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنے دوڑتے قدم روکنے کی کوشش کی تو پھر مجھے اپنے پیروں کے بجائے کلابازیاں کھاتے ہوئے جانا پڑے گا۔ اس صورت میں میرا حشر زیادہ برا ہوتا، لیکن حشر تو اب بھی کچھ زیادہ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو میں تہہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر بھی تیزی سے میری ہڈیوں کا چورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے۔ میری رفتار اتنی تیز ہو چکی تھی کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، سوائے رب کریم سے دعا مانگنے کے۔ اس نازک لمحے مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ قادر مطلق کی قدرت کے مقابلے میں انسان کتنا حقیر اور بے بس ہے۔ ہم حقیر سا کام کر کے سمجھتے ہیں یہ ہماری ذہانت اور قوت بازو کا نتیجہ ہے، لیکن اگر خدا کی منشا نہ ہو تو کیا ہماری اتنی وقت ہے کہ زمین پر پڑا ہوا ایک معمولی کنکر بھی راستے سے ہٹا سکیں؟ میں نہیں جانتا کہ تیز رفتاری سے بلندی سے پستی کی طرف آنے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی، یا کسی نامعلوم دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں تیز رفتاری سے پیٹ کے بل ایک بڑے سے گول پتھر سے ٹکرایا تھا اور پھر پلٹ کر دوسری طرف جا گرا تھا۔ جانے یہ تصادم واقعی بے ضرورت تھا یا کوئی اور معاملہ تھا۔ بہرحال میں نے چند لمحوں بعد اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو پسلیوں میں ہلکے سے درد کے علاوہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ البتہ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں بھی گونج رہی تھی۔ میری کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ ہوش و حواس بحال ہوتے میں نے پلٹ کر بلندی پر گلی کے سرے کی جانب دیکھا۔ اسلحہ بردار ابھی تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی تیزی سے بلندی سے پستی تک کا فاصلہ طے کر آیا تھا۔ اگلے لمحے میں پوری رفتار سے خشک برساتی نالے کے دوسرے کنارے کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ گولیاں شاید مجھ سے چند قدم پیچھے گیلی ریت میں دھنس گئی تھیں۔ موت کی چاپ سن کر میری رفتار میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نالے کے کنارے تک پہنچتے پہنچتے مجھ پر 2 برسٹ فائر کیے گئے، لیکن دونوں مرتبہ قسمت میری پشتے پناہ ثابت ہوئی۔ بالآخر میں مختصر سی چڑھائی عبور کر کے کچے مکانوں کی چھدری کی تار کے درمیان پہنچ گیا۔ اس وقت دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید گولیوں کی بارش نے سب کو اپنے پناہگاہوں میں دبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے فائدہ مند تھی۔ میں اس وقت کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ میرے عقب میں ایک بار پھر کلاشنکوف کا کہکا گونجا، لیکن اب میں نشانے کی زد سے باہر نکل چکا تھا۔ البتہ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔
میں جنگلی گھوڑے کی طرح ویران گلی میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اطمینان یہ تھا کہ میرے تعاقب میں آنے والے مجھے آسانی سے گھیر نہیں پائیں گے۔ وہ اس وحشیانہ تیز رفتاری سے ڈھلوان راستے سے نیچے اترنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ انہیں بخوبی علم ہوگا کہ ایسی حماقت کا نتیجہ کھوپڑی کے ٹکڑے ہونے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ انہیں ہر قدم سنبھل کر رکھنا تھا۔ مجھے یہ بھی اعتماد تھا کہ ہموار راستے پر وہ میری رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگلے چند 100 گز کے بعد میں پہاڑی گھاٹیوں کی پھول پھلیوں میں گم ہونے والا تھا۔ میں مسلسل دوڑتا رہا، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا تعاقب کرنے والے بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ شاید وہ راستے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ گئے تھے۔ بلاخر میں نے اپنا رخ بدلا اور ایک بار پھر کچھ برساتی نالے کی ریتلی گزرگاہ پر پہنچ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ میں دربار سے کم از کم 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں۔ اب وہ خفیہ غار کچھ ہی دور رہ گیا تھا جہاں مجھے فقیر بابا کی مہربانی سے نئی زندگی ملی تھی۔ میں ایک بار پھر اسی غار کو اپنی پناہ گاہ بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس فیصلے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس غار کے کچھ ہی فاصلے پر پانی کا چشمہ موجود تھا جو کہ میرے خشک گلے کو تر بتر کر سکتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ غار میں کھانے کے قابل کوئی چیز بھی ضرور مل جائے گی جسے حلق سے اتار کر میں پیٹ میں بھڑکتی بھوک کی آگ کو سر کر سکوں گا۔ چشمے کے میٹھے پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد میں غار تک پہنچنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ فقیر بابا کا غار کافی بلندی پر واقع تھا اور بالکل قریب پہنچے بغیر نظر نہیں آتا تھا۔ غار کے دھانے تک پہنچتے پہنچتے میں بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا جو کچھ ہی دیر پہلے دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ سیاہ بادلوں کی وجہ سے شام قبل از وقت سر پر منڈلانے لگی تھی۔ غار کے اندر اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ میں زمین ٹٹولتے ہوئے اس طرف بڑھا جہاں ایک طاق نما جگہ میں فقیر بابا کھانے کا خشک راشن رکھا کرتا تھا۔ میرا ہاتھ کپڑے کی 2 چھوٹی پوٹلیوں سے ٹکرایا۔ میں نے بمشکل ان کے منہ کھولے، ان کے ساتھ ہی میرے وجود میں طمانینت کی لہر توڑ گئی۔ ان میں سے ایک پوٹلی میں بھنے ہوئے چنے تھے جبکہ دوسری پوٹلی میں گڑ تھا۔ اس وقت وہ بظاہر حقیر کھانا دنیا کی سب سے لذیذ نعمت لگا۔ بھوک کے عذاب سے نجات حاصل کر کے میں ہموار فرش پر دراز ہو گیا۔ تھکن کی شدت سے برا حال ہونے کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اتنے ہنگاموں اور مصیبتوں سے پر سفر طے کرنے کے باوجود میں وہیں موجود تھا جہاں سے اس سفر کی ابتدا کی تھی۔ میرے بھاگ نکلنے کے بعد خدا جانے ان درندوں نے فقیر بابا سے کیا سلوک کیا ہوگا۔ اپنی جسمانی حالت کے لحاظ سے وہ قطعاً بے ضرر نظر آتا تھا، لیکن انتقام میں ڈوبے ان وردی پوشوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ وہ بیچارہ غلام رسول فقیر بابا کا میزبان خواہ ہی قمر چکر میں ذلیل ہو گیا تھا۔ پولیس والے اس کا جو حشر کرنے والے تھے اس کا اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اگر میں اپنا پستول کھو نہ بیٹھا ہوتا تو مجھے ان دونوں کو ایسی قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور نہ ہونا پڑتا۔ خدا جانے میں وہ میرا درینہ اور قابل اعتماد ساتھی کب اور کیسے مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میری سمجھ میں یہی آیا کہ میرا پستول اس وقت نیفے سے نکل کر گر گیا ہوگا جب تیز بارش کے دوران میں لورا رائی روڈ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا سخی سرور آنے والی بس کا انتظار کر رہا تھا۔ بھیگے ہوئے کپڑوں کے باعث مجھے احساس ہی نہیں ہو سکا کہ میں اپنا انمول اثاثہ درخت کے نیچے چھوڑے جا رہا ہوں۔ رات کا ابتدائی پہر ختم ہونے تک بارش کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ گرج اور چمک نے قیامت بپا کر رکھی تھی۔ بار بار لگتا تھا کہ کہیں آس پاس بجلی گری ہے۔ اس آنکھ مچولی میں جانے کب میں نیند کی وادیوں میں جا پہنچا۔ اس رات ایک بار پھر وہی بھیانک خواب میرے اعصاب پر حملہ آور ہوا۔ نقشی چوکھٹ میں آئینہ، وہ مبہم سی چھوی، اس کے ہاتھ میں چم کرتا خونی خنجر، دہشت بھری نسوانی چیخ اور گاڑے گاڑے خون سے نہایا ہوا آئینہ۔ حسب معمول میری ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ میں سرد پسینے میں شرابور تھا اور میرا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ دوبارہ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں گاڑے بارش کا شور سنتا رہا جس کی شدت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔